تاریخ اور روحانیت کے ایک گہرے رشتے کے ساتھ بندھا حضرت سخی سرور کا دربار انہی کے نام سے منسوب ایک شہر سخی سرور میں واقع ہے۔ عرصہ دراز سے ہم لوگ فورٹ منرو تو جاتے رہے، لیکن راستے پر ہونے کے باوجود یہاں جانے کا اتفاق کبھی نہ ہوا۔ جون کی تپتی گرمیوں میں جب پاکستان آنا ہوا تو ایک دن پروگرام بنا حضرت سخی سرور کے دربار جانے کا۔ اس ویڈیو میں نہ صرف ہم دربار کی زیارت کریں گے بلکہ اس دربار کے اطراف میں پھیلے ہوئے کوہ سلیمان کے اس خوبصورت پہاڑی سلسلے کو بھی قریب سے دیکھیں گے۔ تو آئیے چلتے ہیں اپنی اس ویلاگ کی طرف۔ سخی سرور کا شہر ڈیرہ غازی خان سے صرف 30 کلومیٹر دور ہے۔ پہاڑوں کو کاٹ کاٹ کر بنائے گئے اس شہر میں آپ کو بلند و بالا عمارات نہیں بلکہ بیسک طریقے سے بنے ہوئے گھر نظر آئیں گے۔ کوہ سلیمان کے درمیان میں ہونے کی وجہ سے یہ شہر کافی گنجان اور تنگ گلیوں پر مشتمل ہے۔ یوں لگتا ہے جیسے شہر کی ساری رونق ہی حضرت سخی سرور کے دربار سے منسلک ہے۔ جیسے ہی آپ دربار جانے کے لیے ان گلیوں سے گزرتے ہیں تو یہ شرارتی بچے آپ کو دیکھتے ساتھ ہی آپ کی طرف لپک آتے ہیں۔ صرف 10 روپے دے کر آپ ان کے چہروں پر آئی مسکراہٹ اور ان کی معصومیت سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں۔ یہ اس طرح گلیوں سے راستہ ہے اس کا دربار کا۔ گاڑی ہم لوگوں نے پیچھے پارک کر دی۔ دربار کو جانے والے راستے پر تنگ گلیوں میں موجود یہ بازار دیکھنے میں بہت ہی دلچسپ ہے۔ یہاں پر آنے والے زائرین انہی دکانوں سے بچوں کے لیے ٹافیاں، مٹھائی اور نشانی کے طور پر چھوٹی چھوٹی چیزیں خریدتے ہیں۔ راست یہ لوگ کیوں لیتے ہیں یہ مکھانے؟ اچھا، پھر غریبوں میں بانٹتے ہیں۔ حضرت سخی سرور بلا شبہ بر صغیر کے ان چند علماء میں سے ایک ہیں جنہیں ایک دنیا جانتی ہے۔ آپ کی ریاضت و عبادت، بزرگی اور اخلاق سے متاثر ہو کر بر صغیر میں بے شمار لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ گو کہ آپ کا اصل نام تو سید احمد سلطان تھا، لیکن آپ سخی سرور کے نام سے مشہور ہوئے۔ اس نام کی وجہ شہرت آپ کی دریا دلی تھی۔ جو کچھ آپ کے پاس آتا آپ اسے راہ خدا میں لٹا دیتے، حتیٰ کہ شادی میں ملنے والا جہیز بھی آپ نے غریبوں میں بانٹ دیا۔ سخی سرور کا یہ لقب آپ کو آپ کی انہی خوبیوں کی وجہ سے عطا ہوا۔ حضرت سخی سرور کا تعلق عرب سے تھا۔ آپ کے والد زین العابدین بغداد سے بر صغیر آئے اور ملتان کے قریب ایک گاؤں میں سکونت اختیار کی۔ حضرت سخی سرور نے اپنی جوانی کے ایام میں تلاش حق کے لیے عراق کی طرف سفر کیا اور وہاں پر سلسلہ طریقت کے 3 سلسلوں یعنی چشتیہ، سہروردیہ اور قادریہ سے فیض حاصل کیا۔ بغداد میں ہی آپ کا کچھ عرصہ عبد القادر جیلانی کی خدمت میں بھی گزرا۔ عراق سے واپسی پر آپ نے چند دن لاہور میں قیام فرمایا اور دریائے چناب کے قریب یاد الہی میں مشغول رہے، جہاں سے آپ کی بزرگی اور ولادیت کا چرچا ہر سو ہوا اور جو بھی حاجت مند وہاں آتا خالی ہاتھ نہ لوٹتا۔ ان کے نیچے 3 مزار ہیں سرکار کی۔ جب یہ سرکار کی مزار بنی تھی نا تب یہ ہوا کے لیے رکھی تھی۔ ان کے نیچے ان کی بیوی کی، ان کے بیٹے کی، ان کے بیٹے کے نام سخی سراج الدین۔ آپ سرکار سید موسیٰ کاظم کی لڑی میں 7ویں امام حسین کی۔ یہ سرکار کی جو موری آپ کو دکھا رہا ہوں، یہ مطلب یہاں ہوا کے لیے رکھی تھی کیونکہ یہ گر نہ جائے۔ جو ان کی مزار ہے سرکار کی وہ نیچے ہے۔ اچھا، یہ حجرہ ہے ان کا؟ یہ سرکار کا حجرہ ہوگا۔ اچھا، یہاں پہ سرکار بیٹھ کے بات کرتے ہیں۔ کچھ عرصہ قیام کے بعد آپ شاہ کوٹ میں موجود اپنے آبائی علاقے میں واپس تشریف لے آئے، لیکن خالازاد بھائیوں کی عداوت نے آپ کو ایک بار پھر یہاں سے ڈیرہ غازی خان میں موجود کوہ سلیمان کے دامن میں ایک جگہ پر جانے پر مجبور کر دیا۔ یہ وہی جگہ ہے جہاں آج آپ کا دربار موجود ہے۔
آپ کے خالازاد بھائیوں نے آپ کو یہاں بھی چین سے نہ رہنے دیا اور اپنی قوم کو آپ سے بدظن کر دیا اور ایک جمع غفیر لے کر آپ کو شہید کرنے نکلے۔ ایک گھمسان کی جنگ کے بعد آپ کے یاروں اور آپ نے اس جگہ پر شہادت نوش کی۔ مرتے وقت آپ نے وصیت کی کہ میرے یاروں کو مجھ سے بلند مقام پر دفن کیا جائے، جو کہ بعد میں 4 یاروں کے نام سے بھی مشہور ہوئے۔ اس ویڈیو میں نظر آنے والی قبریں انہی یاروں کی ہیں۔ حضرت سخی سرور 1181 میں 53 سال کی عمر میں اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ آپ کے شہید ہونے کے 100 سال بعد آپ کی قبر والی جگہ پر دربار تعمیر کیا گیا، جس کو بعد میں آنے والے مغل بادشاہ ظہیر الدین بابر نے مزید وسعت دی۔ یہ عمارت مغل طرز تعمیر کی ایک بہترین مثال ہے۔ صدیوں سے اس جگہ پر ہر سال ایک عرس منایا جاتا ہے، جو کہ مقامی زبان میں سنگھ میلہ کے نام سے مشہور ہے۔ دربار کے ساتھ ہی مغل بادشاہ کے زمانے کی بنی ہوئی مسجد بھی موجود ہے، اس کے اوپر بنے نقش و نگار آج 950 سال گزر جانے کے باوجود بھی دیکھے جا سکتے ہیں۔ یہ مسجد بھی بابر کے دور میں؟ یہ مسجد ہے، یہ دربار کے بعد بنی تھی، لیکن اچھا، یہ ہے مغلیہ خاندان مغلیہ کے دور کی ہے۔ اس کی جو دیواریں ہیں جی، چونا وغیرہ ہے، چونا ہے جو گول پتھر ہے جیسے ٹھیک لکڑی۔ ٹھیک۔ اور یہ مسافر خانہ ہے یا کیا ہے یہ؟ یہ سامنے مسافر خانہ ہے، یہ اچھا، مین انٹری گیٹ ہے۔ یہ سرکار کی دیگیں ہیں، یہ تب پکتی ہے شہادت تک دن، یہ سال کے بعد ایک بار پکتی ہے، اس میں دلیا بھت پکتا ہے۔ اچھا یہ جو دیگ اس میں تھوڑی آگ دیتے ہیں، دعا مانگتے پاک جاتی ہے، وہ جو دو ہے نا اس میں زیادہ آگ دیتے ہیں۔ اچھا، تو دور دراز سے لوگ آتے ہیں، وہ اس کا لنگر لے کے جاتے ہیں۔ اس میں ایک دن پکنے میں لگتی ہے، ایک دن پھر ایک دن ٹھنڈی ہوتی ہے۔ بڑی تیر جب امام جعفر کا ختم ہوتا ہے اس رات سرکار کی شہادت ہوتی ہے، تب یہ سرکار کا دیگ لنگر پکتا ہے۔ مطلب آپ لوگ کھولتے رہتے ہیں دھاگے؟ ہاں، کافی زیادہ ہوتے ہیں نا، پھر برے لگتے ہیں۔ ٹھیک، ہاں، لوگ صحیح محنت کے باندھ جاتے ہیں، یہ بننے یہ ان کے زمانے کا ہے یہ درخت؟ بیری کا درخت ان کے زمانے کا۔ اچھا سرکار کا اچھا، یہ بیر ہے؟ یہ بیری کا درخت، ٹھیک۔ جن سے لوگ پاتر لے کے جاتے ہیں، بیری ہر کسی کا اپنا ایک عقیدہ ہے۔ دربار پر حاضری دینے کے بعد ہم لوگوں کی اگلی منزل تھی دربار کا عقبی حصہ، جہاں پر حضرت سخی سرور کے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہوا کمرہ یا حجرہ ابھی بھی موجود ہے۔ یہ وہ جگہ تھی جہاں پر سخی سرور عبادت کیا کرتے تھے۔ یہ سرکار کی نا شہادت کا، یہاں پہ سرکار شہید ہوتے ہیں اور یہاں پہ سرکار نے عبادت کی۔ سب سے پہلے یہاں پہ لوگ حاضر دیتے ہیں، اس کے بعد پھر دربار پہ جاتے ہیں۔ اچھا، جیسے یہ لوگ آئے بیٹھے ہیں، صحیح۔ یہاں پہ حاضر دے کے پھر دربار پہ جائیں۔ اس کو بولتے ہیں اول مکان، پہلا مکان شہادت گاہ چلا گیا۔ یہاں پہ ایک سرکار کا ایک واقعہ بھی ہے، یہ واقعہ اونٹ کی لاٹ ٹوٹ گئی تھی، یہاں پہ سرکار نے اس کو اونٹ کو چھڑی لگائی تھی، اونٹ اٹھ گیا۔ یہاں یہ وہ جگہ ہے سرکار کی چلا کا شہادت گاہ۔ یہ گھنٹی ہے کیا ہے؟ ہاں جی، یہ گھنٹی جب آتے ہیں نا یہاں پہ زیادہ تر آتے ہیں، ہندو بھی آتے ہیں یہاں پہ اچھا، سرکار کو پہلے اچھا، ٹلے کا کہہ کے اس کے بعد پھر حاضر دیتے ہیں، وہی زمانے کے پہلے کی یہ بھی۔ یہاں پہ آگے بالکل اندر چل کے اپنے دوستوں کو وہ ہاتھ کا نشان دکھاتے ہیں۔ آپ سرکار نے جو پہاڑ گرا تھا، عبادت کرتے تھے، وہ پہاڑ کو آدھا پہاڑ ہو گیا تھا، ابھی اس کے ہم کلوز آ گئے۔